قرآن کریم کی سورہ النحل کی آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان لوگوں کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی پیدا ہونے کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو دن بھر ان کا منہ بسورا ہوا کالا رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بہت غصے میں رہتا ہے، جل بھن کے راکھ ہو جاتا ہے، یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپا چھپا پھرتا ہے، ما بشر بی، کیا خبر ملی ہے اس کو، جو خبر ملی ہے اس کی وجہ سے اپنی قوم سے چھپا چھپا پھرتا ہے، ایمسکہ علی ہون، یہ سوچتا ہے کہ کیا ذلیل ہو کر میں اس کو پال لوں، رکھ لوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ جا کے مٹی میں دبا دوں، الا ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں، کتنا برا یہ حکم لگاتے ہیں۔ تو جاہلی دور کے اندر اسلام کی دعوت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے جو دور تھا اس کو کہا جاتا ہے جاہلی دور، جاہلیت کا دور، اور اس زمانے میں اس قدر جہالت تھی، اس قدر جاہلیت تھی کہ تاریخ کے اندر اس دور کو جاہلی دور ہی کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے کی ہر برائی موجود تھی، کفر و شرک، حرام کاری، شراب، جوا، ظلم، زیادتی، گھمنڈ، غرور، تکبر، ظلم، ستم، غریبوں پر ظلم، غلاموں پر ظلم، عورتوں پر ظلم، بے سہارا لوگوں کے اوپر ظلم، ایسا ماحول تھا کہ بالکل غنڈہ گردی، غنڈہ گردی بھی بڑی اونچی، اگر ان میں جنگ ہو جاتی تھی تو سالوں جنگ چلتی تھی۔ ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی رئیس تھا، اس کا باغ تھا، ایک دوسرے قبیلے والے کے ایک اونٹ نے اس کھجور کے درخت پہ سے پتا توڑا تو اس رئیس کے باغ میں سے جو پرندے نے گھونسلہ بنا رکھا تھا اس گھونسلے میں سے انڈا گر کے ٹوٹ گیا، بس اسی بات پہ لڑائی ہو گئی۔ لڑائی ہوتی ہے تو 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال چلے جا رہی، لڑائی چلے جا رہی ہے۔ جہالت کا دور تھا، اور لڑکیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ساری برائیوں کو مٹایا۔ آسان کام نہیں تھا، آپ ایک برائی نہیں مٹا سکتے۔ وہ جو جہالت ان کے اندر بھری ہوئی تھی، پلے درجے کے جو جاہل تھے، لٹ، جن کے اندر عقل نام کی چیز نہیں تھی، فساد، ظلم، زیادتی، عورتوں پر ظلم، عورتوں کو تو پیر کی جوتی سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے تھے، عورتوں کو تو مال میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ تو بہت ہی ناانصافی تھی، غریبوں کے ساتھ تو بہت ظلم تھا۔ تو وہ لڑکا ہونے پر تو خوش ہوتے تھے، لڑکی ہونے پر بڑا منہ بنا لیا کرتے تھے، چھپے چھپے پھرتے تھے، لے جا کے رات کو گئے مٹی میں دبا دیا، دفن کر دیا،
اگر نہیں دبایا، سال 2 سال یا 2-4 مہینے کی لڑکی ہے، کسی طرح رکھی لے جا کے دبا دی، تو بہت بڑا ظلم تھا۔ حالانکہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کس کو لڑکا دینا ہے، کس کو لڑکی دینی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے، اگر لڑکا ہو تو بھی اور لڑکی ہو تو بھی۔ آج کبھی کبھی مسلمانوں میں یہ برائی آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی، نہیں آنی چاہیے، 0% بھی نہیں آنی چاہیے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر کسی کے یہاں لڑکی ہو جاتی ہے نا، ہمارے پاس لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ لڑکی ہو گئی، ساس نے گھر سے نکال دی۔ ہمارے یہاں 2 لڑکیاں ہو گئی، شوہر نے بھی نکال دیا۔ اور کسی کے یہاں 2-3 لڑکیاں ہو جائیں تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ یہ آج کل سننے میں آتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ بالکل لڑکی یا لڑکا جو بھی ہو، آپ اس کو پیار سے پالو۔ لڑکی تو اللہ کی رحمت ہے، اس کو پیار سے پالو، اس کو تعلیم دو، اس کو دین سکھاؤ، اس کو اپنا ادب تہذیب سکھاؤ، اور اس کو تعلیم دے کے اس کے گھر کا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 2 یا 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو پیار سے پال پوس کے اور ان کو ان کے گھر کا کر دے، فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے برابر برابر ہوں گے، جیسے یہ انگلیاں برابر برابر ہیں، وہ لڑکی کا باپ اور میں جنت میں ایسے برابر برابر ہوں گے۔ تو وہ لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور قرآن شریف میں 30ویں پارے میں ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا، جن لڑکیوں کو زندہ دبا دیا جائے گا تو ان لڑکیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کس گناہ میں دبایا تھا انہوں نے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس لڑکی کا کیا قصور تھا، کیا گناہ تھا، کیا جرم تھا۔ جب وہ لڑکی کہے گی نا رب العالمین میرا کوئی جرم نہیں تھا، یہ میرے باپ نے یا میرے گھر والوں نے مجھ پر ظلم کیا، تو ایک طرح سے ان کے جرم کو لڑکی کی زبان سے کہلوایا جائے گا، انہوں نے ظلم کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ قرآن شریف میں ہے۔ مذہب اسلام نے عورتوں کو عزت دی۔ مذہب اسلام نے ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہو ہو یا بہن ہو یا کوئی بھی ہو یا غیر عورت ہو، مذہب اسلام نے عزت دی ہے۔ کوئی بیوہ ہے اس کو بھی عزت دی ہے، کوئی طلاق شدہ ہے اس کو بھی عزت دی ہے، کوئی لڑکی ہے چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ یسیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی مسلمان عورتوں کے ساتھ یا گھر کی لڑکیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حرام کاری کو، ہر ظلم کو، ہر زیادتی کو، ہر گھمنڈ و غرور کو مذہب اسلام نے توڑ دیا۔ جو فساد پھیلانے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ ان کو پیار سے دعوت دی، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، بڑے بڑے جلسے اور تقریریں نہیں کری، لیکن اللہ کا پیغام اس قدر تیزی سے پھیلا، اس قدر تیزی سے پھیلا کہ بڑے سے بڑے جو فسادی تھے انہوں نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اور مذہب اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، ماں کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، دادی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے،
جائیداد کے اندر حصہ دیا، روپے پیسے میں حصہ دیا. تو یہ مذہب اسلام کی یہ اچھائیاں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیوں سے اسی لیے محبت تھی چونکہ اس زمانے میں نفرت کی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی. اور آج ہمیں اور مسلمانوں کو بھی لڑکیوں سے، عورتوں سے، غریبوں سے، غریب عورتوں سے اور ضرورت مند عورتوں سے، ہر ایک سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، خطبہ حجۃ الوداع جو حضور کا آخری خطبہ ہے، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ٹھیک ہے آپ کا عمل بہت اچھا ہے، نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، خیرات بھی کرتے ہو، کوئی مسجد بنوا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنوا رہا ہے، کوئی حج کرا رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے، ٹھیک ہے عمل ہے، لیکن عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ذرا بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، چاہے تمہاری لڑکی ہو، چاہے تمہاری بہن ہو، چاہے تمہاری ماں ہو، چاہے تمہاری گھر کی کوئی رشتہ دار ہو، چاہے تمہارے گھر کی بہو ہو، یہ عورت ایسی چیز ہے کہ ڈرتے رہنا. ذرا بھی اگر ناانصافی ہو گئی اللہ تعالیٰ کیا جواب دینا پڑے گا. تو یہ جاہلی دور تھا، اسلام سے پہلے کا دور تھا، لیکن وہ برائیاں جو جب تھیں وہ آج بھی نظر آنے لگی. اس زمانے میں بھی ظلم تھا، آج بھی ظلم ہے. اس زمانے میں جوا سٹا تھا، آج بھی ہے. اس زمانے میں شراب تھی، آج بھی ہے. زنا کاری، حرام کاری، کسی کا مال دبا لینا، لوٹ لینا، غنڈہ گردی، بے سہارا آدمیوں کو ستانا. تو بتائیے یہ ہمارا جو آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آج جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں، آج جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں آپ کو تلاش کر کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کرنا یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور اللہ کو راضی کرنا یہ بھی ہے کہ بندوں کا حق جو آپ نے نہیں دیا وہ دے لو. حق اللہ حق العباد، اللہ کا حق، بندوں کا حق. انشاءاللہ لوگ پریشان ہیں نا آج کل، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، گھر میں برکت نہیں ہے کسی کے گھر میں بیماریاں ہیں. جب ہمارے پاس دعا کے لیے لوگ آتے ہیں نا، ایسی ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے واقعی بہت ڈر لگتا ہے.